السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خیر مقدم کہتا ہوں آپ تمام افراد کو کہ جو اس صلح حسن نامی سیریز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلی کلپ میں نے آپ کے سامنے صلح سے پہلے والے حالات کو بیان کیا تھا۔ آج بات کرتے ہیں صلح امام حسن کیا ہے۔ صلح امام حسن اس قرارداد کو کہا جاتا ہے کہ جو شیعوں کے دوسرے امام یعنی امام حسن مجتبیٰ اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان سن 41 ہجری کو منعقد ہوئی۔ یہ صلح نامہ معاویہ کی طرف سے امام حسن کی بعنوان خلیفہ مسلمین بیعت سے انکار کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد منعقد ہوا۔ اس صلح کے مختلف علل اور اسباب ہیں، جن میں سے امام حسن کے بعض کمانڈروں کی خیانت یعنی مسلمانوں کی مصلحت کو حفظ کرنے کے سبب، یا پھر شیعوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت، یا خوارج کی طرف سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ۔ یہ تمام اہم ترین عوامل میں سے ہے جن کی وجہ سے امام علی مقام اس صلح نامے پر راضی ہونے پر مجبور ہوئے۔ اس صلح نامے کے مطابق امام حسن نے کئی شرائط کے ساتھ خلافت کو معاویہ کے سپرد کر دیا۔ ان شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور امام اور آپ کے پیروکاروں کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے گی، لیکن معاویہ نے اس میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کیا۔ امام حسن کی امامت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور تدفین کے بعد عراق، مکہ اور مدینہ سمیت اس وقت کے تمام اسلامی ممالک میں موجود مسلمان بالاخص پیغمبر اکرم کے بڑے بڑے اصحاب نے آپ کے فرزند یعنی امام حسن کے ہاتھ پر بعنوان خلیفۃ المسلمین بیعت کی، جبکہ معاویہ جو شام اور مصر پر حکومت کرتا تھا اس نے امام علی کی طرح سے امام حسن کی بیعت سے بھی انکار کر دیا۔ جب امام حسن کی خلافت کی خبر شام میں پہنچی تو معاویہ نے اپنے جاسوس عراق روانہ کیے۔ دوسری طرف سے امام حسن نے معاویہ کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی اور مختلف خطوط کے ذریعے اسے بیعت سے انکار پر جنگ کی دھمکی بھی دی، جس کے مقابلے میں معاویہ بھی اپنے آپ کو خلافت کا سزاوار سمجھتا تھا۔ بعض مورخین امام حسن کو ایک صلح پسند انسان معرفی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن شروع سے ہی معاویہ کے ساتھ صلح کے در پہ تھے۔ اس نظریے کے مطابق، جسے ابن شہاب زہری جو بنی امیہ کی طرف تمایل رکھتا تھا اس نے تاریخ طبری میں نقل کیا ہے، اس وقت کے عراق میں موجود مسلمان معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ابتدا میں امام حسن اپنے سپاہیوں کی چاہت پر عمل کرنے پر مجبور ہوئے، در حالانکہ خود امام جنگ کی طرف کبھی تمایل نہیں رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام حسن اپنی بیعت کے ابتدائی دنوں سے ہی اپنے لشکر کے ان سپاہیوں کے مخالف تھے جو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے خواہاں تھے۔ طبری کے مطابق پہلا شخص جس نے امام حسن کی بیعت کی وہ قیس ابن سعد بن عبادہ تھا، جس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قرآن سنت پر عمل کرتے ہوئے اور منحرفین کے ساتھ جنگ کرنے کی شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ امام حسن نے اس سے کہا قرآن اور سنت کے بیس پر بیعت کرو، تمام چیزیں انہی دو چیزوں میں مضمر ہیں، یعنی امام نے غیر مستقیم طور پر قیس کی دوسری شرط کو رد کر دیا۔ قیس نے بیعت کی اور کچھ نہیں کہا۔ ان دو نظریوں کے حامی اپنی بات کی تائید میں کہتے ہیں کہ امام نے اسی حکمت عملی کو جامہ پہنانے کی خاطر اپنے لشکر کی کمانڈ عبید اللہ ابن عباس کے سپرد کی، نہ کہ قیس بن سعد بن عبادہ کے، جو سختی سے معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے پر مصر تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ بھی ہے جو عموماً تمام شیعیان حیدر کرار کا مورد تائید بھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق امام حسن نے اپنی بیعت کے ابتدائی دنوں سے ہی معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے سپاہیوں کا جنگ سے بیزار ہونے اور معاویہ کی طرف سے امام کے لشکریوں کو دیے جانے والے لالچ کی وجہ سے امام معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن نے عراق کے لوگوں کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، جو عراق کی جانب پیشروئی کرنے میں مصروف تھے، لیکن کسی نے آپ کی صدا پر لبیک نہیں کہا، اور آخرکار اپنے بعض باوفا اصحاب من جملہ عدی بن حاتم جو قبیلہ تی کے بزرگان میں سے تھے اور قیس بن سعد بن عبادہ کی کوششوں سے 12,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ تاریخی منابع میں امام حسن کے سپاہیوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ ایک قول کی بنا پر امام کے سپاہیوں کی تعداد 12,000 اور ان کی کمانڈ عبید اللہ ابن عباس کے پاس تھی،
اور قیس بن سعد بن عبادہ اور سعید بن قیس ان کے مشاورین میں سے تھے۔ ایک اور قول کی بنا پر امام کے سپاہیوں کی تعداد 40,000 تھی، جس کا ہر اول دستہ قیس بن سعد بن عبادہ کی سرکردگی میں مسکن روانہ ہوا۔ مسکن وہی جگہ ہے کہ جہاں پر جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ آگے کی داستان انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔